بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض اور نفاس کا بیان، اس کی وضاحت اور اس میں فرق قرآن الحدیث کی روشنی میں، جس کے بارے میں تمام اسلامی بہنوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: وہ تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو، حیض کے دنوں میں، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے۔ حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیات کے تحت تفسیر الخزاء العرفان میں لکھتے ہیں، عرب کے لوگ یہودی مجوس کی طرح حائضہ عورتوں سے کمال نفرت کرتے تھے۔ ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا گوارا نہ تھا، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ اور نصاری اس کے برعکس حیض کے ایام میں عورتوں کے ساتھ بڑی محبت سے مشغول ہوتے تھے اور میل جول میں بہت مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اطراف التفریط یعنی بڑھانے اور گھٹانے کی راہیں چھوڑ کر اعتدال، میانہ روی کی تعلیم فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ حالت حیض میں عورتوں سے مجامعت یعنی صحبت ممنوع ہے۔ حیض بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادت کے طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں۔ بہار شریعت: حیض کے لیے ماہواری، ایام سے ہونا، مہینہ آنا، مہینے سے ہونا، باری کے دن اور منتھلی کورس وغیرہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں یعنی پورے 72 گھنٹے ہے، اور اگر 1 منٹ بھی کم ہوا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں یعنی 214 گھنٹے ہے۔ حیض کم سے کم 9 برس کی عمر سے شروع ہوگا اور حیض آنے کی انتہائی عمر 55 سال ہے۔ اس عمر والی کو عائسہ یعنی حیض و اولاد سے نا امید ہونے والی کہتے ہیں۔ بہار شریعت میں ہے، 9 برس کی عمر سے پہلے جو خون آئے گا وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، یوں ہی 55 برس کی عمر کے بعد جو خون آئے گا وہ بھی استحاضہ ہے۔ لیکن اگر اس کو 55 برس کی عمر کے بعد بھی خالصاً خون بالکل ایسے ہی رنگ کا آیا ہے جیسا حیض کے زمانے میں آیا کرتا تھا تو اس کو حیض مان لیا جائے گا۔ فاصلہ: 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ حیض آنے کی مدت اچھی طرح یاد رکھیں یا لکھ لیں تاکہ شریعت مطہرہ پر احسن طریقے سے عمل کر سکیں۔ مدت حیض یاد نہ رکھنے کی صورت میں بہت سی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں۔ نفاس: بچہ ہونے کے بعد عورت کے آگے کے مقام سے جو خون آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے۔ اکثر اسلامی بہنوں میں یہ مشہور ہے کہ بچہ جننے کے بعد اسلامی بہن 40 دن تک لازمی طور پر ناپاک رہتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ براہ کرم نفاس کی ضروری وضاحت پڑھ لیں۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، یعنی اگر 40 دن کے بعد بھی بند نہ ہو تو وہ مرض ہے، لہٰذا 40 دن پورے ہوتے ہی غسل کر لیں، اور 40 دن سے پہلے بند ہو جائے، خواہ بچے کی ولادت کے بعد 1 منٹ ہی میں بند ہو جائے تو جس وقت بھی بند ہو تو غسل کر لیں اور نماز روزہ شروع کریں۔
اگر 40 دن کے اندر اندر دوبارہ خون آ گیا تو شروع ولادت سے ختم خون تک سب دن نفاس ہی کے شمار ہوں گے۔ مثلاً ولادت کے بعد 2 منٹ تک خون آ کر بند ہو گیا اور غسل کر کے نماز روزہ وغیرہ کرتی رہی اور 40 دن پورے ہونے میں فقط 2 منٹ باقی تھے کہ پھر خون آ گیا تو سارا چلا یعنی مکمل 40 دن نفاس کے ٹھہریں گے۔ جو بھی نمازیں پڑھیں یا روزے رکھیں سب بیکار گئے، یہاں تک کہ اگر اس دوران فرض و واجب نمازیں یا روزے قضائے تھے وہ بھی ادا کریں۔ یہاں تک کہ اگر اس دوران فرض و واجب نمازیں یا روزے قضا کیے تھے تو وہ بھی پھر سے ادا کریں۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔